اور جب یہ لفظ اوا مادہ کے ساتھ رقہ لہو والا اللہ کے لیے استعمال ہو فآوا، تو وہ چونکہ انسانی اور خلقی کیفیات سے پاک ہے، اس کا معنی ہوگا محبوب جب تجھے اتنا حسین لاجواب یکتا اور بے مثال بنایا فآوا الیہ، تو تجھے محبوب اپنی طرف کر کے میں نے اپنا بنا لیا اور تجھے اپنی محبوب بنا لیا، تجھے اپنی محبت بنا لیا۔ اب اللہ دل سے بھی پاک اور دل کے جھکنے سے پاک، مگر دل اور دل کے جھکنے سے جو معنی مترتب ہوتا ہے اس ترتب کو سامنے رکھیں جو مترتب معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا محبوب جب تجھے اتنا لاجواب اور بے مثال محبوب بنایا تو علم جگت کا پھر تجھے دیکھا اور دیکھ کر پھر فیصلہ کیا اب اس لیے کوئی اور نہ لے، اب یہ میں خود ہی رکھتا ہوں، یہ میرا حبیب ہوگا، اب میں اس کو تکتا رہوں گا اور ورفعنا لک ذکرک، اور میں اس کے نغمے کرتا رہوں گا، اس کے ذکر کرتا رہوں گا اور اس کو بلند سے بلندتر کرتا رہوں گا اور اس کو سنوارتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا، حمد کرتا رہوں گا اس کی۔ فآوا، اپنی محبت میں لے لیا، اور اس کا معنی جو پناہ دینا بھی آتا ہے نا فآوا مد کے ساتھ آگے آوا، اوا اور آوا، تو اس میں جو پناہ دینے کا معنی آتا ہے اس کے معنی میں بھی آوا جب مد آ جائے تو اس میں تجمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا؟ تجمع، جمع کرنا، اکٹھا کر لینا، ساتھ ملانا، تجمع۔ تو آوا کے اندر فآوا کا مطلب محبوب میں نے پھر تجھے اپنے ساتھ ملا لیا، تجمع، محبوب میں نے پھر ساتھ ملا لیا، فاصلے ختم کر دیے اور کہا یہ محبوب میرے ساتھ ہی رہے گا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ محبوب مجھ سے دور نہیں رہے گا، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو جو اس لیے ساتھ کر لیا کہ کوئی فرق نہ ڈال سکے، کوئی فرق نہ ڈال سکے، تو اپنے لیے چن لیا، بولیے اپنے لیے چن لیا، اپنی محبت کے لیے چن لیا، اپنی محبت کا سائبان تجھ پر ڈال دیا اور تجھے اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیا، اپنی محبت کے ساتھ چمٹا دیا اور اپنی محبت کو تجھ سے چمٹا دیا۔ اور محبوب تو میری محبت سے جدا نہیں، میری محبت تجھ سے جدا نہیں۔ جب کیفیت یہ ہے تو کون بدبخت کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا؟ تو میں نے تو تیرے بنانے کے وقت سے ہی تجھے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ہائے ہائے ہائے، بنانے کے وقت سے ہی اپنے ساتھ جوڑ لیا محبوب۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ فآوا، جب تک تھا علم یجد کا، اس وقت علم یجد کا تو پھر وہ دیکھنے والا بھی تھا اور کا دیکھا جانے والا بھی تھا، علم یجد کا یتیمن، اس وقت تک تو کیفیت وہ تھی۔ اس کو تصوف کی زبان میں کیفیت تفرقہ کہتے ہیں۔ یہ تفرقہ وہ فرقہ واریت والا نہیں ہے، یہ تغیروں اور مسجدوں والا نہیں ہے، وہ تفرقہ، یہ تصوف کا ایک لفظ ہے۔ مقام تفرقہ اور مقام جمع یاد رکھ لیں، مقام تفرقہ اور مقام جمع، جہاں دو ہوں اور دو کا احساس رہے وہ مقام تفرقہ ہوتا ہے، دو ہوں اور دو الگ الگ ہونے کا احساس رہے تو تفرقہ ہوتا ہے، اور مقام جمع یہ ہے کہ ہوں تو دو ہی مگر احساس دو کا نہ ہو ایک کا ہو، وہ مقام جمع ہو جاتا ہے۔ ہوں تو دو ہی مگر احساس ایک کا ہو تو وہ مقام جمع ہو جاتا ہے، اور جمع آوا کے مادہ میں ہے۔ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آوا کے مادہ میں تجمع کا معنی آتا ہے، یعنی تجھے حالت جمع میں منتقل کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، محبوب جب تجھے بنا دیا ہے او ہک دی ہر جا سک ہے،
سکھ کہتے ہیں محبت، طرف، اشتیاق، اون ہک دی ہر جا سکھ ہے، جرا اون ہک کو ڈھو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ یہ فآوا میں آ گیا مانا، آوا کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبوب تجھے بنایا، سنوارا، یکتا کیا، انوکھا کیا، بے مثال کیا، تنہا کر دیا، یکتا کر دیا، پھر یجد کا تجھے دیکھا اور دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب یہ کوئی اور نہ لے، یہ میرا ہی رہے گا، تو تجھے مصطفیٰ بنا دیا، تجھے مصطفیٰ بنا دیا۔ فآوا کا نتیجہ محبوب پھر تجھے مصطفیٰ کر دیا۔ اب یہ جو اپنے لیے چن لینا اور اپنے سے ملا دینا اور اپنی محبت میں چھپا لینا، یہ جو کیفیت آقا علیہ السلام کو مقام عطا کیا، اس کے سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سمجھیں کہ 4 مرتبے ہیں۔ کتنے؟ بولیے۔ ایک مرتبہ ہے اہتدا، بولیے، معنی سمجھا دوں گا آسان ہو جائے گا، اہتدا۔ دوسرا مرتبہ ہے اجتباء، تیسرا مرتبہ ہے ارتضاء، چوتھا مرتبہ ہے استفاء۔ کیا؟ استفاء۔ اہتدا اور اہدا، یہ اہدا سے لینے میں اہتدا ہے، تو یہ تو ہے واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جانا چاہے، آپ میں سے ہم میں سے جو بھی اللہ کی طرف جانا چاہے، فرمایا یہدی الیہ، وہ اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہدایت دے دینا اور ابتدا ہدایت کو پا لینا، ایک مرتبہ تو وہ ہے کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت دے دے اور لوگ ہدایت پا لیں اور ہدایت پا کر اللہ کی راہ کی طرف، بولی، اللہ کی راہ کی طرف چل پڑے، کہاں تک پہنچے یہ ان کا نصیب، اللہ کی طرف چل پڑے، اس کی راہ کے مسافر ہو جائیں، محنت کرنے لگیں، عبادت کرنے لگیں، تقوی اختیار کر لیں، بندگی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آ جائیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اتنا بڑھ جائیں جتنا ان کا نصیب، جتنا اللہ چاہے، جہاں تک اللہ چاہے مرتبہ پا لیں، یہ ان کی کوشش ہے، یہ ان کی کوشش ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جتنی مشقت کرتے ہیں، ہم اتنے راستے اپنے ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ چاہے محنت سے 1 دروازہ کھلوا لیں، چاہے 2 کھلوا لیں، چاہے 3 کھلوا لیں، چاہے 1000 کھلوا لیں، انحصار قربت کا ان کی محنت پر ہے، ان کی محنت پر ہے۔ یہ اہدا اور اہتدا ہے، یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ سن لیں، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جتنا گڑ، بولیے، اتنا میٹھا، جتنی محنت کرو اللہ کی طرف، جتنی اطاعت کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، بڑھو، اللہ اتنا قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ اس سے اونچا، وہ ہے اجتباء۔ کیا ہے؟ اجتباء۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اہدا بعد میں بیان